السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا اور آپ یہ چاہتے بھی ہوں گے کہ میری پوری زندگی خوشحال رہے، بدحالی کا شکار نہ ہو، معاشی طور پر میں بڑا مضبوط رہوں پوری زندگی۔ ہر ایک چاہے گا، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کی یہی چاہت ہوگی۔ لیکن خوشحالی بھی ہمارے اپنے ہی اعمال کی بنا پر ملتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور بدحالی بھی ہمارے اپنے کرتوتوں کی بنا پر سامنے آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پاکستان اور افغانستان دونوں اسلامی ممالک کہلاتے ہیں نا۔ افغانستان میں انقلاب آیا، انقلاب لایا گیا، اور آنے والوں نے یہ اعلان کر دیا ہم بھوکے تو مر سکتے ہیں لیکن عالمی برادری سے ہم سود پر قرضہ قطعاً نہیں لیں گے، اور اس پر جم گئے، ڈٹ گئے کہ قرضہ نہیں لینا، ہم نے کچھ بھی ہو جائے، سود پر قرضہ نہیں لینا۔ جبکہ افغانستان کی معیشت کی کیفیت یہ تھی آغاز میں ہی کہ اس کی جتنی بھی دولت تھی اس کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حصہ یہ کہ جو سابقہ حکمران پارٹی تھی انہوں نے اپنے اپنے بینکوں میں، باہر کے بینکوں میں پیسے اکاؤنٹ میں جمع کیے ہوئے تھے اور بھیج دیے انہوں نے یہاں سے جانے سے پہلے ہی۔ دوسرا حصہ وہ جو افغانستان کے اندر بڑے بڑے تاجر تھے اور ان کو خدشات تھے سامنے، اس چیز کے پیش نظر انہوں نے اپنی دولت باہر کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب باہر والوں نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو انہوں نے یہ سارے کے سارے اکاؤنٹ منجمد کر دیے، کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ تیسرا وہ جو افغانستان کے اندر تھوڑا سا کچھ بچ گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 2/3 افغانستان کی دولت باہر جا چکی، 1/3 رہی صرف۔ لوگوں کا خیال یہی تھا، اور بلکہ لوگوں کو یقین تھا افغانستان کا تو دیوالیہ نکل جانا ہے۔ لیکن جب افغان حکومت نے یہ اعلان کیا ہم بھوکے تو مر سکتے ہیں لیکن عالمی برادری سے سود پر قرضہ ہرگز نہیں لیں گے، ان کے اس عزم پر رب تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رب تبارک و تعالی نے ان کی مدد کری، اس بے حالی کے اندر ان کو کھڑا کر دیا۔ اور پاکستان میں آنے والی ساری حکومتیں، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، چاہے وہ زرداری کی ہو، چاہے وہ دلاور کی ہو، چاہے وہ بھٹو کی ہو، چاہے وہ مشرف کی ہو، آنے والی ساری حکومتیں، ہو سکتا ہے بہت سے نام مجھے نہ آ رہے ہوں اس وقت اور نہ لے سکوں میں، لیکن پاکستان میں آنے والی ساری حکومتوں نے سود پر قرضہ لیا، گویا کہ رب سے جنگ کا اعلان کر دیا، اور رب تبارک و تعالی ان کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں نیچے لے کے جا رہا ہے۔ یہ مرتے جا رہے ہیں، مٹتے جا رہے ہیں، غربت پر غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اربوں خربوں قرضہ لینے کے باوجود پاکستان ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ بنیادی چیز ہے کہ یہ حرام سود کھا رہے تھے، اپنی معیشت کو حرام کے اوپر چلانا چاہ رہے تھے، رب نے ان کو گرا دیا ہے۔ اور جتنے بھی حکمران آئے تقریباً سارے ہی چور نکلے، انہوں نے اپنی جیبیں بھری، عوام کے لیے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے
5% یا 10% عوام کے لیے یا 20% لگا دیا ہو اور باقی سارا اپنی جیبوں میں بھرتے چلے آئے؟ ساری حکومتوں کا، ساری وزارتوں کا یہی کچھ رہا۔ آپ دیکھیں دوسرے بڑے بڑے ملک ہیں، وہاں پر اتنے وزارتیں نہیں ہیں جتنی وزارتیں ہمارے پاکستان میں قائم کی ہوئی ہیں، اور مال لوٹ رہے ہیں بہت۔ غریبوں کو 250 روپے کا لیٹر پٹرول مل رہا ہے، اور ان وزیر وزراء کو 5-5 ہزار لیٹر پٹرول فری میں مل رہا ہے۔ یہ کون کھا رہے ہیں؟ یہی وزراء تو کھا رہے ہیں، آنے والے جن کو آپ نے ووٹ دیے تھے، وہی تو یہ حرامی پن کر رہے ہیں، جبھی تو غربت آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب پاکستان کے اندر $1 200 سے اوپر گیا ہوا ہے، 200 سے اوپر۔ اور افغانستان میں دیکھ لیں کہ جہاں کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے ان کا تو عنقریب دیوالیہ نکلنے والا ہے، وہاں پر ڈالر 87-88 روپے کا ہے۔ انہوں نے رب تبارک و تعالی کے ساتھ عہد پورا کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم سود پر قرضہ نہیں لیں گے، بھوکے مر جائیں گے، ہمیں وہ پسند ہے، لیکن سود نہیں لیں گے، نہیں کھائیں گے، سود نہ کھلائیں گے۔ رب نے ان کو اٹھا دیا، ترقی کر دی اتنے سے عرصے کے اندر، اور پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال کے لگ بھگ ہو رہے ہیں۔ پاکستان گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، اٹھ نہیں پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حکومتوں کے ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں میں ڈالر ہیں، ڈالر، اور افغانستان کے ذہنوں میں، وہاں کے حکمرانوں میں کیا ہے؟ سود سے بچاؤ، سود سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو سود سے، حرام سے بچاؤ گے تو حلال میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا کرے گا، اور جب حرام کھاؤ گے، حرام کھلاؤ گے تو پھر وہاں برکت نہیں ہوگی، وہاں ذلت اور رسوائی اور غربت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی سارا کچھ ہمارے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ معاشی طور پر بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل رہا ہے، وہاں دیکھ لیں $1 کتنے کا ہے۔ افغانستان میں دیکھ لیں $1 کتنے روپے کا ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیں کہ ڈالر کتنے روپے، 200 روپے سے بھی اوپر کا چلا گیا ہے، اور غربت پر غربت بڑھ رہی ہے۔ جب تک یہ آنے والی حکومتیں، چاہے نواز شریف کی ہو، چاہے شہباز شریف کی ہو، یا اس سے پہلے کی گزرنے والی عمران خان کی حکومت ہو، زرداری کی ہو، دلاور کی ہو، یا اور کسی دوسرے تیسرے کی، جو بھی حکومتیں آئی ہیں، ساری کی ساری سود کے اوپر قرضے لے لے کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کر اپنا بوریا بسترا لپیٹ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہمارے پورے 5 سال بھی مکمل ہو یا نہیں، جتنا لوٹنا ہے لے لو۔ اب یہ عمران خان نے اپنے جانے سے پہلے ہی تو معاہدہ کیا تھا کہ پٹرول اس تاریخ کو ہم اتنا بڑھا دیں گے، اس تاریخ کو اتنا بڑھا دیں گے، اس تاریخ کو اتنا بڑھا دیں گے۔ یہ جو بڑھ رہا ہے، یہ عمران خان کا کیا ہوا معاہدہ تو ہے، جو سود پر اس نے قرضے لیے ہیں، اور پہلے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں کوئی قرضہ نہیں لوں گا کسی سے، بلکہ ہم قرضہ دینے کے قابل ہوں گے۔ قرضہ دینے کے قابل کیا، اس نے تو پاکستان کو مات کر دیا بالکل۔ جاتے جاتے بھی اپنے بعد والوں کے لیے مشکلات پیش کر دیں کہ اب پٹرول تو بڑھانا پڑے گا، تم کو معاہدہ عمران کر کے گیا ہے اور سر پر اس حکومت کے پڑ گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ساری حکومتوں سے، ان سارے چوروں سے ہم کو نجات عطا فرمائے، اور یہاں پاکستان میں اسلامی انقلاب آ جائے۔ اور یہ دعوت، یہ پکار، یہ للکار آج کی نہیں بلکہ سالہ سال سے نوشتہ دیوار کے ایڈیٹر سید عتیق الرحمن گیلانی صاحب
اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ آواز بلند کرتے چلے آ رہے ہیں اور آگے قدم بڑھاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں اسلامی انقلاب آئے گا، تب انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی۔ جب تک اسلامی انقلاب نہیں آتا اس وقت تک پاکستان ذلیل اور رسوا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ نوشتہ دیوار والوں کو میں سلام کرتا ہوں، سید عتیق الرحمن گیلانی صاحب کو، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام کو تمام علماء جو ہیں یہ مل کر سید عتیق الرحمن گیلانی کے ساتھ اس آواز کو، انقلاب والی آواز کو، جو ڈاکٹر اسرار بھی یہی کہتے تھے کہ انقلاب آئے گا جبھی بہتری آئے گی، تو ہم اسلامی انقلاب لانے کے لیے نوشتہ دیوار کے ایڈیٹر سید عتیق الرحمن گیلانی اور ان کا جتنا بھی عملہ ہے ان سب کا ہم ساتھ دیں، اپنے اپنے ممبر و محراب پر اس بات کو بلند کریں اور یہ صدا لوگوں کو سنائیں، سب کو، اور بتائیں، تاکہ اسلامی انقلاب کا وقت بہت جلد آ جائے اور ہم دیکھ لیں اور پاکستان میں معیشت بحال ہو جائے۔